اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول اللهم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، الہی میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تونگری کا سوال کرتا ہوں۔ ہدایت سے مراد اچھے عقائد ہیں، اچھے نظریات۔ انسان کب انسان بنتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے انسان کی۔ انسان سب سے پہلے الانسان حیوان ناطق، انسان بولنے والا جانور ہے۔ انسان اپنی کیا اقبال نے کیا کہا تھا، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی ہم دراصل حقیقت میں جانور ہیں۔ اسلام کی تربیت، اللہ کی ہدایت، محبوب کی شریعت، یہ انسان بناتی ہے۔ اگر وہی چیز رہے جو ان ہدایات سے خالی ہے تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، میں نے انسان کو گندے گارے سے پیدا کیا، ٹھیکری سے پیدا کیا، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ انسان نطفے کی پیدائش ہے۔ یہ سب قرآن پاک نے درجات بیان کیے ہیں۔ تو سپرلیٹو ڈگری انسان اپنی اگر فطرت پہ رہے، اللہ کی ہدایت سے دور رہے، تو پھر اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر اس کی ہدایت میں آ جائے تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیں نا جی، اس دنیا کے اندر بعض بندوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ اپنے نظریات اور عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اس وقت دو شریعتیں چل رہی ہیں، ایک چل رہی عوامی شریعت، ایک چل رہی اللہ رسول کی شریعت۔ عوامی شریعت کے اندر کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں، بس جس کا جو دل آئے بنا دو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعتیں، اس کی قیدیں ہیں، اس کے کچھ نظریات ہیں، کچھ عقائد ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، پھر انبیاء کے وارثوں کو پیدا کیا، یہ اس کا پیغام لے کے چلنے، اور قیامت کے دن تک یہ پیغام چلتا رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے صرف ان کو ڈاکیہ بنایا ہے اور ان کو کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں دیا، ایسا نہیں۔ ان کو معجزات اور کرامات سے بھی نوازا ہے۔ جب میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ باوجود اختیار کے اپنے بندوں کو کچھ نہیں دے سکتا؟ شیطان کو تو اتنی قوت دے سکتا ہے کہ آقا جی نے فرمایا تمہاری رگوں کے اندر جس طرح خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان کو تو اتنی قوت مل گئی، تو اس کے رحمان کے بندے، اس کے پیغام پہنچانے والے اور اس کے جتنے مشن کو آگے لے کے چلنے والے، وہ کدھر گئے؟ لہٰذا عقائد کو بالکل سیدھا اور درست رکھا جائے۔ اللہ نے جس کو جو دیا، سبحان اللہ، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ کائنات عالم میں میرے رب کریم نے انبیاء کو بھی درجات میں تقسیم فرمایا ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعضوں پر فضیلتیں عطا فرمائیں۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کئیوں سے کلام فرما لیا ہے، کئیوں کو درجات بلند کر دیے ہیں۔ اب ادریس علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی مقامات اور نظریات ہیں اللہ والوں کے بارے میں، عقائد ٹھیک رکھنا، یہ سب سے پہلی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میرے عقائد کو درست فرما دے، میرے نظریات کو درست فرما دے، میری سوچ کو درست کر دے، مجھے وہ سوچ اور نظریات عطا فرما جو تو نے قرآن میں ہمیں ہدایت فرمائے۔ پھر تقوی، آقا جی نے تقوی مانگا، اچھے اعمال، یہ ایک بہت بڑی نہ جی وہ ہوتی ہے، انسان کی اپنی زوم ہوتا ہے کہ میں یہ بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں۔ حقیقت میں صورتحال یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر ہے، غالباً اعلیٰ حضرت کا ہے
کہ واسطہ محبوب کا دنیا میں جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے فاجر گیا۔ یا اللہ جب میں مروں نا تو مجھے ایسی موت عطا فرمانا کہ یا اللہ یہ دنیا یوں نہ کہے کہ ہاں شکر الحمدللہ، یا اللہ بیماری لے گئی مگروں، یا اللہ یہ منحوس آدمی ہمارے پیچھے ہم سے چھوٹ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے اس کو موت آ گئی، بلکہ عرش پہ دھومیں مچے وہ بندہ صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ عرش والے فرشتے کہیں سبحان اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، کتنی پاکیزہ روح آ گئی، کتنی پاکیزہ روح آ گئی، اور دنیا کہے ہائے اللہ کا نیک بندہ گیا، یار نیک آدمی تھا، شریف آدمی تھا یار، وہ بندہ ہم سے جدا ہو گیا۔ یہ نہ دنیا کہے یا اللہ تیرا شکر ہے منحوس مر گیا، زبان سے نکلا نا جی، اب اس کے جیسے بھی اعمال تھے، 4 بندوں نے گواہی دے دی، اس کا بیچارے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور جو واقعتاً ایسے مرتے ہیں نہ اللہ کے فرشتے اس کو آمین کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، نہ دنیا کی زبان پر اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تو نے میرے مخلوق کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے نا، جا پھر اب تیرا حشر بھی ایسے ہی کریں گے، جاؤ۔ حضرت جانا ہے، مرنا لازمی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ کی زندگی لے کے نہیں آیا۔ 2 چیزیں، ایک دنیا کا گھر سیدھا رکھو، ایک قبر کا گھر سیدھا رکھو۔ باقی دنیا راضی ہوتی ہے نہیں ہوتی، دنیا کے اندر آج تک کسی ایک فرد واحد سے کوئی سارے راضی ہوں مجھے آپ بتا دیں؟ اللہ ہے نا، وہ تو مالک ہے نا، اللہ سے سارے راضی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ترین ذات ہے، سچے سچے کامل اکمل مکمل ذات، کیا حضور سے سارے راضی ہیں؟ اولیاء اللہ سے، جتنے بھی اولیاء اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان سے لوگ راضی ہیں، آج بھی ناراض ہیں۔ آپ یہ کہیں نا آپ سے دنیا ناراض نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ دعا یہ کرو اللہ ناراض نہ ہو، اس کے رسول ناراض نہ ہو، بس وہ راضی ہو گئے پھر سبحان اللہ۔ باقی دنیا کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں جس کے امام سے دنیا ناراض نہیں، کوئی دنیا میں مسجد ہے ہی نہیں، ہر ایک امام سے دنیا، جب امام الانبیاء سے دنیا ناراض ہے، سید الشہداء کو کیوں شہید کیا گیا؟ حضرت امام عالی مقام امام حسین کو کیوں شہید کیا گیا؟ ان کا کیا قصور؟ بھائی ناراضگی کی انتہا ہو گئی نا، ناراضگی اس لیول پہ پہنچ گئی کہ جان سے ہی ختم کر دی، اتنا خوفناک۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو شہید کر دیا، عثمان غنی کو شہید کر دیا، علی المرتضیٰ کو شہید کر دیا، امام حسن کو شہید کر دیا، امام حسین کو شہید کر دیا، ان کے جانشینوں کو شہید کر دیا۔ آج تک جو ان کے منصب پہ آ رہے سارے اس سے ناراض، حالانکہ وہ جواری نہیں، وہ شرابی نہیں، وہ زانی نہیں، وہ چور نہیں، وہ ڈکیت نہیں، انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، انہوں نے بیٹیوں کا حق نہیں کھایا، انہوں نے بھائیوں کا حق نہیں کھایا۔ دنیا ناراض ہے بھائی، دنیا کو راضی کرنے کے لیے جاؤ گے بابو، نہیں راضی ہو سکتے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو رہے ہیں۔ وہ نا مائی بابا جا رہے تھے گدھے کے اوپر بیٹھ کے، پرانے وقتوں میں گدھا ہی سواری ہوا کرتی تھی، مائی بابا دونوں گدھوں کے اوپر بیٹھ کے جا رہے، دنیا نے کہا کہ دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں، دونوں گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ بابا جی زیادہ بیمار تھے، مائی صاحبہ تھوڑی سی تندرست تھیں۔ بابا جی نے کہا کہ میں زیادہ بیمار ہوں، آپ ایسا کریں آپ پیدل چل لیں، میں جو ہے وہ اس پر بیٹھ جاتا ہوں۔ مائی صاحبہ پیدل چلنے لگ گئیں، بابا جی گدھے پہ بیٹھے رہے۔ تو اب آگے جا کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کتنا بے شرم آدمی ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو پیدل چلا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا اللہ کی بندی ہے، تو اوپر آ جا، میں نیچے آ جاتا۔ تھوڑا سا آگے گئے، لوگوں نے کہا کہ کتنی بے شرم عورت ہے، ایک بیمار آدمی بزرگ آدمی اس کو پیدل چلا رہی ہے اور خود گدھے پہ بیٹھی ہوئی۔ مائی صاحبہ بھی نیچے آ گئیں، اب دونوں پیدل چل رہے ہیں، گدھا ان کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو کتنے بیوقوف لوگ ہیں، گدھا ان کے پاس ہے اور پیدل چل رہے ہیں۔ اب دنیا کو آپ راضی نہیں کر سکتے، بس دعا کرو اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی